شاہ صاحب، اختلاف رائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بگاڑ پایا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہی منشا تھی کہ امت کے اندر، قوم کے اندر اور انسانوں کے اندر رائے کا اختلاف جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا، ان کو عقل دے دی گئی، ان کو شعور دے دیا گیا، ان کو ذہن عطا کر دیا گیا، لیکن اس کے حدود و قیود بھی متعین کر دی گئی۔ اختلاف اور اختلاف رائے دین اسلام میں اس حوالے سے کیا کہا گیا اور اس کی کیا اہمیت بیان کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسامہ بخاری صاحب، میں سمجھتا ہوں آج کا جو آپ کا موضوع ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے تناظر میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بے شک ہمارا معاشرہ اس وقت جن میں سمجھتا ہوں مشکلات سے دوچار ہو چکا ہے، اس میں حقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے اختلاف رائے کی جو اسلام میں اہمیت ہے اور اس کے جو ثمرات ہیں ان سے بالکل ہم نے بیگانہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا اپنے رویے کے ساتھ۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ آداب جو جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اختلاف کی وجہ سے کہ وقت ہم نے ان کو بالکل نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ان برے نتائج کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فکری انتشار نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری قوم ایک کمزوری اور اضمحلال کا شکار ہو چکی ہے، اور عمل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں ہم سب لوگ۔ تو یہ سچی بات ہے کہ اسلام تو ایک فطری نظام ہے اور ایک ایسا انسانی فطری نظام زندگی ہمیں عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ دین فطرت چونکہ انسانی ایک معاشرے کے اندر، ایک ماحول کے اندر، ایک ریاست کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، بلکہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی سب کی رائے یکساں نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ، اگر اللہ خود یہ چاہتے نا، اللہ کی یہ منشا ہوتی بے شک، تو سب ایک ہی رائے کے حامل لوگ ہوتے، سب کا موقف ایک ہوتا، سب کی بالکل، سوچ ایک جیسی ہوتی، سب کی رائے ایک جیسی ہوتی، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں ہے لوگوں کا مختلف رائے ہونا، اور ان کے چونکہ ذہان اللہ نے الگ الگ بنائے، اور پھر ہر ذہن کا اللہ تعالیٰ نے معیار جو ہے اور اس کا مستویٰ جو ہے وہ بھی الگ الگ بنایا، اس لیے ہر انسان کی سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں ان کا مختلف ہونا ایک لازمی اور ایک بدیہی اور ایک فطری امر ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ایک فطری چیزیں ہیں، فطری تقاضے ہیں۔ البتہ یہ بات بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں آج بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر، امت کے اندر اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج کے ہمارے اس دور تک یہ امت ارکان اسلام پر جو اصول دین ہیں ان پر کبھی ان کا اختلاف نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، نمازیں 3 ہیں، نمازیں 6 ہیں، نمازیں 7 ہیں۔ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ حج بیت اللہ جو ہے یہ ذوالحجہ کی بجائے فلاں مہینے میں ہونا چاہیے۔ آج تک الحمدللہ جو اصول دین ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پہ علی حاضر القیاس آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، البتہ فروع کے اندر، جزیات کے اندر، تشریح کے اندر، تعبیر کے اندر، تفسیر کے اندر یہ اختلاف جو ہے، اس اختلاف سے یہ رائے کا اختلاف، یہ علم کا اختلاف، تعبیر و تشریح کا اختلاف، اس سے ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر اس قدر اللہ کی رحمت کے ساتھ وسعت پیدا ہوئی ہے اور پھیلاؤ پیدا ہوا ہے اور ایک جامعیت پیدا ہوئی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں اس کے اندر لچک پیدا ہوئی ہے کہ قیامت تک یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام قیامت تک کے لیے نظام زندگی ہے، واقعتاً جو اسلام نے اصول دیے ہیں ان اصول کے اندر ان جزیات کو جو بھی نئی چیزیں آتی جائیں گی ان کو داخل کرنے کے لیے جو ہمارے مجتہدین اجتہاد کرتے چلے آ رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک کرتے رہیں گے، اور وہ اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن اس اسلام کے اندر وسعت نظر آئے گی اور جامعیت نظر آئے گی، یہ اپنے پروں کے نیچے ہر چیز کو سمولے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف اجتہاد کے دوران ہو جاتا ہے، اور اس اجتہاد کے اختلاف کے وقت ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ باطل پہ ہے، میں حق پر ہوں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ میری امت کے مجتہد اجتہاد کیا کریں گے،
اگر ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں وہ صحیح شمار ہوگا، اللہ کے ہاں بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کے دراز اگر واضح قرآن موجود نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہو، اجماع صحابہ موجود نہ ہو، تو پھر وہاں پر اجتہاد جو ہے اس کا کیا معیار ہے کہ یہ حق ہے یا یہ خطا پہ ہے یا مصیب ہے، یہ قیامت کے دن اللہ بتائیں گے۔ لیکن قیامت کے دن اگر کوئی بندہ مصیب ہوا مجتہد تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک صحیح اور درست اجتہاد کرنے کا اجر۔ لیکن اگر وَإِنْ أَخْطَأَ اس میں خطا ہوئی فَلَوْ أَجْرٌ وَاحِدٌ تو وہ گناہگار شمار نہیں ہوگا، وہ باطل پرست نعوذ باللہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں اس کو بھی ایک اجر عطا کیا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ رہے، نبی پاک کی حدیث ذہن میں رہے، تو آج میں سمجھتا ہوں فکری انتشار جو ہم فوراً فتوے لگاتے ہیں، فوراً ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے تک چلے جاتے ہیں، یہ سب باتیں علم سے کمزوری کی بنا پہ بجا فرمایا۔ یقیناً ہم دیگر معاملات میں جیسے دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں اور معاملات کے اندر ہم بگاڑ کا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں موجب بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ یقیناً ہم بہت سارے ایسے معاملات جن میں ہم تبلیغ کی، جس میں آپ نے بات کی، جس میں آپ نے اسلامی اصول و آداب کی بات کی، اسی طرح اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ہم نے کیسے ان کو پھیلانا ہے اور اس کے اندر کیا ہماری حدود و قیود ہونی چاہیے اختلاف رائے کی وجہ سے، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔